السلام علیکم۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کیے جانے یا کروائے جانے پر راضی ہو۔ طاغوت خدائی کے جھوٹے دعوے دار کو کہتے ہیں۔ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، اسی لیے وہ طاغوت نہیں ہے، چاہے لوگ ان کی بندگی کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے طاغوت کہلاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اسلام میں شرک کے برابر سمجھا جانے والا گناہ طاغوت ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ طاغوت ہے، یعنی اللہ اور اس کی حدود کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو خدا بنا لینا، ان کی ہر کہی ہوئی بات کو ماننا جو کہ خدا کے حکم سے ٹکرا کر ان کی نافرمانی کرتی ہے۔ لفظ طاغوت طغیہ سے نکلا ہے، طغیانی، جیسے دریا کا پانی بہہ رہا ہو اور اس کے آس پاس بیریئر موجود ہو کہ پانی باہر نہ نکل سکے، لیکن اچانک طغیانی کی وجہ سے دریا کا پانی اپنی حدود سے باہر ہو جائے، اس پانی کو طاغوت کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان اللہ کی حدود سے باہر نکل جائے، اللہ کے حکم کی تکمیل نہ کرے، کسی انسان کی ہر جائز اور ناجائز بات کو ماننا شروع کر دے، اسی کا طاغوت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا نفس صبح کا وقت ہو، نفس نماز پڑھنے سے روکتا ہو، یہ بھی آپ کے لیے طاغوت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، اے نبی، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتا ہے تو شیطان بھی اس کے لیے طاغوت ہے۔ یا سپاہی وطن کی محبت اللہ سے بڑھ کر ہے تو یہ بھی طاغوت ہے۔ سپاہی جو اللہ کے حکم کو پیچھے کر دے، وطن بھی طاغوت ہے۔ آپ کا خاندان، علماء سو، فرقہ پرستی، قرآن حدیث کا انکار، انصاف کرنے والا جج جو بھی اللہ کی حدود کو توڑے، سپاہی جو اللہ کے حکم کا انکار کرے، سب کے سب طاغوت ہیں، کیونکہ یہ اپنی ڈیفینیشن سے بے شمار صورتوں کے اندر موجود ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا نام لے کر ہی اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اس کی صورتوں کو بیان نہیں کیا گیا کہ تمہارے لیے یہ بھی طاغوت ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے یہ سب چیزیں طاغوت کیوں بن جاتی ہیں؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے، اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ شرک، کفر اور طاغوت کے اندر انسان سب کے سامنے کھلم کھلا اللہ کا انکار کر کے یا پھر اس کا شریک بنا کر اس کا انکار کرتا ہے، لیکن طاغوت کے اندر انسان علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہو کر بھی آہستہ آہستہ کفر و شرک کی طرف چل پڑا ہے۔ طاغوت کا قرآن کریم کے اندر کئی جگہ نام کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے انسان، پہلے طاغوت کے ساتھ بغاوت کرو، اس کے بعد جا کر اللہ پر ایمان لاؤ، تب جا کر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد تم اللہ کے ساتھ ایک مضبوط رسی کے ساتھ جڑ جاؤ گے جسے کبھی کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس اور اس معاشرے کو فالو کرنا، یہ بھی ہمارے لیے طاغوت ہے۔
اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس اور اس معاشرے کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس طرح تیار کر رہے ہیں۔ فیمنزم ہمارے معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کو نہیں پتہ یہ لبرل اور فیمنزم برانڈز سب طاغوت ہیں۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ ہمیں ڈریسنگ، میک اپ، برانڈز سب کا تو پتہ ہے، لیکن اسلام کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ ہم آج بھی لا علم ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں یہ سب طاغوت ہے تو ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ ظاہر ہے یہ لاجیکل سوال ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، جب کافر کے سامنے آیتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا دل گھٹ سا جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے آج کے لبرل فیمنزم معاشرے کا ہے۔ طاغوت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک بار بار انسانیت کو اس سے بچنے کا حکم اور ایمان کی علامات بتا رہا ہے۔ انتہائی افسوس ہے کہ ہمیں طاغوت کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ اب جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ طاغوت کون ہے اور اس کا کفر کیسے کیا جائے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء یعنی حمایتی، مددگار، ساتھی طاغوت ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، مشرک و کافر کے کفریہ، شرکیہ کاموں اور پارٹیوں میں نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ ایسے کرنے والے منافق اور کفار جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، مشرک و کافر سے دوستی نہ کی جائے، چاہے وہ باپ یا بھائی ہو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، کسی سے دوستی نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ مشرک سے نکاح نہ کیا جائے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو قیامت میں کہنا پڑے گا، اے اللہ ہمیں موقع پھر دے دے دنیا میں جانے کا، تاکہ ہم ان سے بیزاری کا اظہار کریں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ، تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم ہر امت میں ایک رسول ضرور بھیجتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اور ان میں سے وہ بھی تھے جن کو اللہ نے پکڑ لیا، اور ان میں وہ بھی تھے جن پر گمراہی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پس زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے طاغوت کہلاتی ہے۔
چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی سپاہی ہو، چاہے وہ کوئی پیر ہو، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جب ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جب ہم کسی کی بات مانتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے طاغوت ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس طرح طاغوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے تو سوال یہ ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے بتائے کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی کتاب کے مطابق طاغوت کا انکار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم طاغوت سے بچ سکیں، آمین۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔